کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کہیں ہیں۔ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ علماء کا باوجود بے انتہا مخالفت کے سچے دین پر قائم ہے اور محبان آل بیت میں سے ہے، محبان صحابہ میں سے ہے، محبان اولیاء اللہ میں سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت دو محبتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت حضور کی محبت سے جدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول، آل بیت اطہار صحابہ کی محبت سے جدا نہیں ہے، مگر ایک طبقہ ہے جو ہر وقت اس تلاش میں ہے کہ کسی سید کی کوئی بات ملے یا نہ ملے اس کو برا ضرور کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جو میری آل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں، یا ولد الحرام ہے، یا بچہ حیضی ہے، یا منافق کا اوپر سے مسلمان نظر آتا ہے اور اندر سے دیوالیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو برا بھلا کہنے کے لیے مفتی کہلانے کی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ارامی ہونا کافی ہے۔ اہل بیت کو برا کہنا چاہے اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، صرف اپنے باپ کا بیٹا نہ ہونا اس کی کوالیفیکیشن پوری ہو جاتی ہے۔ یا بچہ حیضی مطلب اس کی ماں ناپاکیزگی کی حالت میں تھی، خامد سے جفت ہوئی تو بچہ پیدا ہوا۔ یا یہ اوپر سے دیکھنے میں داڑھی بھی ہے، مونچھیں بھی ہیں، زلفیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے پوزیشن یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی نمازیں پڑھتا ہو، یار جن 313 آدمیوں کو مسجد نبوی سے سرکار نے خود نکالا تھا کہ تو منافق ہے چلا جا، تو منافق ہے چلا جا۔ انہوں نے کئی سال سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ جب یہ ایسی بوٹی ہے جو صحابہ کی صفوں میں جا گھسی ہے تو میرے اور آپ کے درمیان آ جانا تو ان کی انوکھی بات نہیں ہے نا۔ مگر ایسا بتاؤ بغض اہل بیت بھی رکھے ایمان بھی ہو، ایک آیت آپ پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو۔ بغض اہل بیت اور محبت اور میت ایمان، ایمان اور بغض اہل بیت کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جب بغض اہل بیت آئے گا تو ایمان دور سے سلام کہہ دے گا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اہل بیت کو برا کہنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ ولد الحرام ہونا ایک، بچہ حیضی ہونا دو، اور اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہونا۔ ان تینوں میں سے کوئی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو تو جس سید کو بھی چاہے وہ برا کہہ سکتا ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد پڑتا ہے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ایک فتویٰ نکاح سیدہ کے بارے میں ان کے سامنے پیش ہوا کہ مولوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے سیدزادی کا۔ ان کا میں اس پر دستخط نہیں کرتا۔ ان کا جناب آپ کے جو مرشد ہیں ان کا فتویٰ، ان کا میں نے کلمہ مدینے والی سرکار کا پڑھا ہے، جس بات میں ذرا بھر بھی بوئے حتی کہ آل بیت آئے گی وہ کام میں نہیں کروں گا۔ پورے پاکستان کے سنی علماء کہلانے والے، کیونکہ سنیت کا نشان بغض اہل بیت بن گیا ہے نا، جس کے اندر بغض اہل بیت پایا جائے وہ سنی ہے۔ اس طرح کے مولوی سارے مخالف ہو گئے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ نے کہا اگر عزت مجھے رب نے دی ہے تو چھینے کا بھی رب، یہ اللہ کی رضا کا معاملہ نہیں، یہ غضب الہی کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا عالم کو بھی برا کہنا اور انصار کو بھی برا سمجھنا اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں انصار کے لیے اور عالم کے لیے عقیدہ سیاح شرط ہے، اعمال صالحہ شرط ہے، لیکن سید کی عزت کے لیے نہ اعمال صالحہ شرط ہیں، بلکہ اگر اس کے اندر عقیدہ تفضیل بھی پایا جاتا ہے پھر بھی عزت اہل بیت کی واجب ہے۔ کس اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو؟ وہ اعلیٰ حضرت ان کی کتابیں ہمارے پاس نہ ہوتے تو پھر تم ٹھیک کہتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ ہم نے ان کو حفظ کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے۔